ہے، پہلا دن اس عمل کا ہوتا ہے، اسے زیرو گنا جاتا ہے۔ آج بھی ہاسپٹلوں میں جس دن سرجری ہوتی ہے یا جس دن آپریشن کیا جاتا ہے اس دن کو لکھا جاتا ہے ڈے زیرو، اور اس سے اگلے دن کو بولا جاتا ہے کہ آج آپریشن کیے ایک دن ہو گیا۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہودی نظام وقت میں دن کے تھوڑے سے حصے کو بھی ایک دن گن لیا جاتا ہے۔ اور پھر اگر آپ یسوع مسیح کے ہی منہ کے کہے ہوئے الفاظ پر غور کریں تو وہ ہمیں لوکا 13 باب اس کی 32 آیت میں ملتے ہیں، جہاں پہ لکھا ہے کہ دیکھو میں آج کل بدروحوں کو نکالتا اور شفا بخشنے کا کام انجام دیتا رہوں گا اور تیسرے دن کمال کو پہنچوں گا۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں مصنفین کا اور مسیحی علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یسوع مسیح نے یہ الفاظ جو تھے وہ جمعے کے روز کہے، اور ہفتے کو بھی وہ کام کرتے رہے اور شفا دینے کا جو کام تھا انہوں نے جاری رکھا۔ حالانکہ یہودی جو تھے وہ اس بات پر تنقید بھی کیا کرتے تھے، شرع کے عالم انہیں منع کرتے تھے کہ آپ ہفتے کو شفا نہ دیا کریں، لیکن یسوع مسیح نے سبت کے دن بھی لوگوں کو شفا دی، اور پھر اتوار والے دن وہ شاہانہ انداز میں یروشلم میں داخل ہوئے ہیں، جب ہم اس کو پام سنڈے یا کھجوری اتوار کے طور پر مناتے ہیں۔ تو یسوع مسیح کے جو منہ کے الفاظ ہیں ان کے مطابق بھی جو 3 دن ہیں وہ اسی طرح سے پورے ہوتے ہیں کہ جمعے سے شروع کر کے اتوار تک 3 دن ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ اس بات کو اس طرح سے تنقید کا نشانہ بنانے سے پہلے ضرور ہے کہ یہودی نظام وقت کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ کس طرح سے دنوں کو گنتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کو جب یسوع مسیح کو سورج ڈوبنے سے پہلے دفن کر دیا گیا تو یہودی نظام وقت کے مطابق وہ ایک دن ہو گیا تھا۔ ہاں، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہودیوں کے ہاں کوئی بھی عمل ان کا اگر اس میں دن کا تھوڑا سا حصہ بھی استعمال ہو جائے تو وہ اس کو ایک دن ہی گنیں گے، اور یہ تو یہودیوں کے ہاں کی بات نہیں ہے، آج بھی ہمارے پاس دوہرا معیار ہے، کیونکہ کچھ لوگ دن کے تھوڑے سے حصے کو بھی اگر استعمال کریں تو اسے پورا دن ہی گنتے ہیں، جیسا کہ میں نے پیچھے بھی مثالیں دی ہیں کہ آپ جیسا کہ کہتے ہیں کہ یہ میری سالگرہ کا دن ہے، یہ میری شادی کا دن ہے، یہ لیکن آپ کی شادی کو 24 گھنٹے نہیں لگ گئے تھے، آپ کی برتھ جو تھی اس کو 24 گھنٹے نہیں لگ گئے تھے، لیکن آپ نے ان تمام جو تاریخیں ہیں ان کو اپنے اوپر لیبل کیا ہوا ہے۔ حالانکہ چیک کریں تو آپ نے ان 24 گھنٹوں میں کچھ تھوڑا سا حصہ استعمال کیا اور وہ آپ پر پورے کے پورا آپ نے اسے استعمال کر لیا، لہٰذا آج بھی آپ کا دوہرا معیار ہے۔ لیکن اگر ہم یہودی ٹائم سسٹم میں اس بات کو چیک کریں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہودیوں کے ہاں شام 6 بجے جو تھا وہ تاریخ بدل جاتی تھی، لہٰذا 3 بجے یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی، اور سورج ڈوبنے سے پہلے انہوں نے یسوع مسیح کو دفنا دیا، اس سے پہلے کہ 6 بجتے اور اگلا دن شروع ہوتا، کیونکہ اگلا جو دن تھا وہ یہودیوں کا سبت تھا، اور سبت میں کسی کو صلیب پر لٹکے رہنا اور وہ جائز نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے سورج ڈوبنے سے پہلے یسوع مسیح کو دفنا دیا۔ لہٰذا یہودی اصطلاح میں یہ ایک دن ہی گنا جائے گا کہ ایک دن ہو گیا، اور اس کو اسی طرح گنا اور لکھا جائے گا۔ اور پھر اگر دوسرے دن ہفتہ جو تھا وہ تو ہفتہ پورا دن اور رات یسوع مسیح جو ہے وہ قبر میں رہے ہیں، لیکن اتوار کی صبح جو ہے وہ اگر 5 بجے سے پہلے جی اٹھے ہیں تو لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تیسرا جو دن تھا اس کی ڈیٹ تو پچھلے شام 6 بجے سے شروع ہو چکی تھی۔ اتوار کا دن جو تھا اس کا ٹائم یہودی نظام وقت کے مطابق ہفتے کی شام 6 بجے سے تیسرا دن شروع ہو چکا تھا، لہٰذا صبح 5 بجے یا صبح 4 بجے تک تقریباً 10 سے 11 گھنٹے تیسرے دن کے گزر چکے تھے، تیسرے دن کے 24 گھنٹوں کا ٹائم جو تھا وہ شروع ہو چکا تھا۔ لہٰذا آپ نے دیکھا
کہ یہ تینوں دن، جمعے کا کچھ حصہ، ہفتہ دن رات پورے، اور اتوار کی جو ڈیٹ تھی جو تیسرا دن تھا اس کے بھی 10 سے 11 گھنٹے یسوع مسیح قبر میں رہے۔ لہٰذا وہ اپنے کہے کے مطابق 3 دن قبر میں رہے۔ جیسے آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس بات کو ایکسپلین کیا ہے کہ یہودی تھوڑے سے وقت کو بھی پورا دن کہتے تھے یا مطلب وہ سمجھتے تھے۔ آپ نے بائبل مقدس کے کچھ حوالہ جات بھی دیے جس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کافی مدد ملی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ یسوع مسیح نے 3 راتوں کا بھی ذکر کیا ہے، جبکہ اعداد و شمار کو دیکھا جائے دن کا جو عرصہ ہے وہ تو پورا ہوتا ہے، لیکن رات کا جو عرصہ ہے 3 راتوں کا ذکر جو ہے وہ اعداد و شمار کے مطابق پوری نہیں ہوتی۔ وہ اس کو آپ کیسے کلیریفائی کریں گے؟ ہاں، بات کو سمجھنے کے لیے بہت اچھا پوائنٹ ہے۔ پہلی تو بات میں نے آپ کو بتائی کہ یہودیوں کے ہاں 2 شامیں ہوتی ہیں، 2 راتیں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے ہاں شام 6 بجے تاریخ بدلتی ہے، لہٰذا 3 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک ایک شام ہوتی ہے جسے وہ شام کہتے ہیں، اور پھر 6 بجے سے لے کر 9 بجے تک کو بھی وہ شام ہی کہتے ہیں، حالانکہ وہ اگلے دن کی شام ہوتی ہے، اور پھر 9 سے لے کر رات 12 بجے تک ایک رات ہوتی ہے، اور پھر 12 سے لے کر صبح 5 بجے تک ایک رات ہوتی ہے، اور اس سے آگے پھر صبح وہ اس کو گردانتے ہیں۔ لہٰذا ہم ان کو اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو مزید آسانی کے ساتھ سمجھاتا ہوں کہ بغیر ان باتوں کو الجھے ہوئے۔ دراصل یسوع مسیح کے قبر میں رہنے کا جو عرصہ ہے اس کے لیے مختلف اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں، اور اس میں دن اور رات کا اطلاق ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی نے دن کہا ہے تو ہم اسے رات بھی سمجھیں گے، اور اگر کسی نے رات کہا ہے تو ہم اسے دن بھی سمجھیں گے، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ 1 دن بعد آئیے گا تو آپ تو یہی سمجھیں گے کہ صرف دن کی بات ہے، آپ ٹھیک شام 8 بجے اس کے گھر پہنچ جائیں گے۔ آپ کہیں گے جی آپ نے کہا تھا دن بعد آئیے گا، دن تو گزر گیا، لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ صاحب تکلم جو ہیں جنہوں نے بات کی ہے ان کا مراد ہے کہ دن اور رات، 1 دن اور رات کے بعد آنا۔ آج کل آپ ان باتوں کو ذرا ڈفرینشیٹ کرنے لگ گئے ہیں اور اس بات کو کریدنے لگ گئے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اس موجودہ ترقی یافتہ نظام وقت میں رہتے ہوئے بھی آپ کا رویہ جو ہے وہ دوہرا ہے۔ آپ باتوں کو 2 طرح سے سمجھتے ہیں، خصوصی رویہ ہے اور پھر عمومی رویہ ہے، اور عمومی رویے میں آپ بالکل یہی سمجھیں گے کہ 24 گھنٹے کی بات کی گئی ہے، چونکہ آپ یسوع مسیح کی ان پہروں میں کہی ہوئی بات کو آپ گھنٹوں میں گھسیٹ کر لے آئے ہیں، تو پھر آپ کو اسی طرح سے سمجھنا پڑے گا۔ دیکھیں، یسوع مسیح کے قبر میں رہنے کے عرصے کے لیے جو انجیل 4 کے مصنفین ہیں انہوں نے کافی اصطلاحات استعمال کی ہیں۔ اس میں 3 دن میں، اگر آپ متی کی انجیل اس کی 26 باب اور 61 آیت میں دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے اگر تم اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں بنا سکتا ہوں، اور پھر یہی جو بات ہے وہ متی 27:40 میں آئی ہے، مرکز 14:58 میں آئی ہے، مرکز 15:29 میں آئی ہے، اور یوحنا 2 باب اس کی 19 سے 20 میں آئی ہے کہ اگر تم اس مقدس کو ڈھا دو تو میں 3 دن میں بنا دوں گا۔ اور یہاں پر جو یسوع کے قبر میں رہنے کا عرصہ ہے وہ 3 دن میں یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے، اور پھر اسی عرصے کے لیے متی 16 باب اس کی 21 آیت میں تیسرے دن کی اصطلاح بھی استعمال ہوئی ہے، تیسرا دن یا تیسرے دن، اور یہ اصطلاحات متی 17:23 میں، متی 20:19 میں، اور پھر لوکا 9:22 میں، اعمال 10:40 میں، اور پھر پہلا کرنتھیو 15:4 میں، اور پھر تیسرے دن کی جو اصطلاح ہے متی 16:21 میں اس طرح لکھا ہے کہ وہ بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ یہاں پر ایک اور اصطلاح استعمال ہوئی ہے
تیسرے دن، اور پھر تیسرا دن لوکا 18 باب اس کی 33 آیت میں لکھا ہے وہ تیسرے دن جی اٹھے گا، اور لوکا 24-21 میں لکھا ہے اس ماجرے کو آج تیسرا دن ہو گیا۔ اور ایک اور اصطلاح بھی استعمال ہوئی ہے یسوع مسیح کے قبر میں رہنے کے عرصے کے لیے، وہ ہے 3 دن بعد۔ مرکز 9 باب اس کی 31 آیت میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے اور وہ قتل ہونے کے 3 دن بعد جی اٹھے گا، اور اسی طرح متی 27:63 میں لکھا ہے کہ اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا کہ میں 3 دن کے بعد جی اٹھوں گا۔ اور ایک اور اصطلاح جو آپ کو کنفیوز کرتی ہے وہ ہے 3 دن رات۔ متی 12 باب اس کی 40 آیت میں لکھا ہے ویسے ہی ابن آدم 3 دن رات زمین کے اندر رہے گا۔